اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو بہت نارمل سی بات ہے کہ زبر زیر پیش وغیرہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال کس طریقے سے ہوگا، اس کو استعمال کیسے کریں گے، یہ لوگ اکثر نہیں جانتے۔ اور سارا کھیل اردو زبان سیکھنے کے لیے اسی کا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں ایک ایسا لیسن اردو زبان سیکھنے کے لیے جو شاید آپ نے کبھی سیکھا نہ ہو، یا اگر آپ کو بتایا گیا ہو تو شاید ہو سکتا ہے آپ پراپر نہ سیکھیں۔ یہ ایک ایسا لیسن ہے، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اردو زبان جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، لیکن اس زبان کو سیکھنے کے لیے جو سب سے مین ٹاپک ہوتا ہے وہ ہے اردو کا ایک ایسا لیسن جو آدمی اکثر اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ ایک ایسا، آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ 25% یعنی 25% آپ اردو سیکھ جائیں گے۔ اور آج کا یہ ٹاپک ہے اعراب، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ اعراب، آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ اعراب کے بارے میں۔ اعراب، اس کو ہم لوگ ہندی میں کہیں گے ماترائیں۔ ماترائیں، سمجھے؟ یہ کیا ہوگا؟ ماترائیں۔ آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں، اسی کے اکارڈنگ آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعراب کہتے کس کو ہیں، ماترائیں کہتے کس کو ہیں۔ جیسے آپ نے سب سے پہلے حروف تہجی پڑھی ہوگی، جس کو ہم لوگ علی بے تے سے کہتے ہیں، علی بے بے تے ٹے سے، اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ علی با تا سا اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اعراب ہوتے ہیں، سمبولس ہوتے ہیں، ماترائیں ہوتی ہیں، جن کو سب سے زیادہ ضروری ہے سیکھنا، اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جیسے اعراب کہتے کس کو ہیں؟ زبر زیر پیش اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اعراب کہتے ہیں، جو نشانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ زبر دیکھیں گے تو زبر تھوڑا سا ترچھا ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ اس کو ہم اس طریقے سے یہ ایک نشان دے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے زبر، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ زبر، زبر، ٹھیک ہے، زبر۔ اب اسی کے ساتھ میں آتا ہے زیر، اسی کو دیکھیں، ایک نشان ہم نے یہ دیا، اس کو نیچے، یہ اوپر ہو گیا، اور اسی کے ٹھیک نیچے جب نیچے آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ زیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ ہمارے ساتھ بولتے ہی رہیے گا، اس سے آپ کو پریکٹس بنی رہے گی۔ زبر اور ایک آیا زیر۔ اب اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں ایک چیز اور، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیش۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو بہت نارمل سی بات ہے کہ زبر زیر پیش وغیرہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال کس طریقے سے ہوگا، اس کو استعمال کیسے کریں گے، یہ لوگ اکثر نہیں جانتے۔ اور سارا کھیل اردو زبان سیکھنے کے لیے اسی کا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے اعراب آتے ہیں، جیسے زبر زیر پیش ہو گیا۔ اب ایک اور نشان ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جزم، اس کو جزم بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دال کی طرح ہوتا ہے اور یہ واو کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور میں آگے اگزامپل دوں گا جس سے آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اس کو کہیں گے زبر، اس کو کہیں گے زیر، اس کو کہیں گے پیش، اور اس کو کہیں گے جزم۔ کیا کہیں گے؟ جزم۔ اب ایک چیز اور آتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تشدید، یہ تشدید ہوتا ہے۔ ایک چیز اور آتی ہے، آپ کو میں بتا دوں، دو زبر، یہ جو آیا ایک زبر اور ایک دو زبر، اس کو دو زبر کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے نیچے آ جائے تو دو زیر، اور اس طریقے سے اگر آ جائے، یعنی ایک طرف سے 9 ہو جائے یا واو سمجھ لیں، اور دوسری طرف سے 6 ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں دو پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ دو پیش۔ ایک چیز اور ہے اس میں، آپ دیکھیں یہ آ گیا الف کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو میں نشان دے رہا ہوں یہ صرف آپ کو اوپر نیچے سمجھانے کے لیے، چونکہ بہت سارے اعراب جو ہوتے ہیں وہ اوپر بھی ہوتے ہیں اور نیچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ایک اور دیکھ لیں، اسی کے نیچے اگر آ جاتا ہے یہ تو کیا کہلاتا ہے؟ کھڑا زیر، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہوتا ہے صرف یہ الٹا پیش، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے اعراب۔ ہو سکتا ہے ایک دو اور چھوٹ گیا ہو جو میں آپ کو نہیں بتا پایا ابھی، فی الحال میں اس کو آگے اور بیان کر دوں گا، لیکن یہ ساری چیزیں اصل ہوتی ہیں جو حروف کو جوڑنے میں مدد کرتی ہیں، انہیں اعراب کہتے ہیں، ہندی میں ماترائیں کہتے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو ہم آپ کو ہندی میں بتا دیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں آ، ٹھیک ہے، ای، یہ کیا ہے؟ اب اس کے سمبلز دیکھیں گے آپ پہلے۔ اب او، او، ٹھیک ہے، اور ان،
اور آتا ہے آ. ٹھیک ہے, یہ ہندی کے ورڈس ہیں, یہ ہندی کے اکشر ہیں, لیٹر ہیں, لیکن اس کا سمبل صرف آ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آ ہی رہتا ہے, لیکن اس کا سمبل جو آتا ہے, اس کی ماترا آتی ہے یہ پائی, اور اس کی ماترا ہوتی ہے ای, اور بڑی ای کی ماترا ہوتی ہے اس طریقے سے. او آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکھاتا ہے, اور او کی ماترا ایک یہ بھی ہوتی ہے, او صرف یہ. ٹھیک ہے, او تو صرف یہ ہوتا. یہ ماترائیں ہیں. ان, یہاں صرف انکا کا آدھا نا جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے. اس کا جو ماترا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نشان. اعراب میں زبر, زیر اور پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہندی میں آپ دیکھیں گے تو یہ ماترائیں کہلاتی ہیں. جیسے آ کا ہو گیا آ, ای, او, یہ چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم ہندی لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم کو لکھنا ہے فار ایگزامپل اردو, تو اردو لکھتے ہیں تو او لکھتے ہیں, اور پھر کیا لکھتے ہیں, دو, اردو. ٹھیک ہے نا, اردو, یہ ہم لوگ کیا لکھتے ہیں, اردو. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری, یہ دیکھیے را کا ایک نشانی میں نے بتانا بھول گیا, یہ جو را لکھاتا ہے اس کا ایک ماترا ہوتا ہے اوپر میں, ایک نشان ایسا ہوتا ہے نیچے میں, جیسے ہم لوگ کرم لکھتے ہیں, کرم سنکھیا کو کہتے ہیں کرم. تو یہ ک میں جو یہ چیز ملی زیر کی طرح, وہ ہے را. ٹھیک ہے, ایکچولی میں آپ کو صرف یہ چیزیں جو بتائی ہیں میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ کیا ہوتا ہے. میں نے جو بتایا آپ کو, اس سے کیا فائدے ہیں یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. میں ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت کم سمے میں بہت اچھی چیز بتا دوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ڈیلی میرے اس چینل سے جڑے رہیں گے, صرف 15 منٹ اگر آپ دیتے ہیں اپنے زندگی کا, یعنی اپنے 24 گھنٹے کا 15 منٹ, اور 15 منٹ آپ اپنے گھر پہ پریکٹس کرتے ہیں, یعنی کل ملا کے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں, تو یقین جانے آپ ایک ہفتے میں محسوس کریں گے کہ ہم اردو سیکھ رہے ہیں. آپ کوشش کرنے کی ضرورت, تھوڑی سی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا, اس طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ خود بخود اس کو ایبزارب کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں یہ کام بہت ضروری ہے, اور بہت اچھے سے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, یہ ہو گیا زبر, یہ ہو گیا زیر, یہ ہو گیا پیش, جزم, تشدید, دو زبر, دو زیر, دو پیش, کھڑا زبر, کھڑا زیر, اور الٹا پیش. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں. اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے. زبر, اگر ہم زبر کسی میں لگاتے ہیں, جیسے کوئی ورڈ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے لکھ لیں ایک طریقے سے, کیا ہوتا ہے, رب. فار ایگزامپل میں نے یہ ایک ورڈ لکھا رب, کیا لکھا, رب. اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کہ ہم رب اس کو پڑھیں. اس کو سمجھنے کے لیے تو ایک چیز چاہیے نا, کہ رب ہم جو لکھا تو اس کو کیسے سمجھیں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو رب بھی پڑھ سکتے تھے, روب بھی پڑھ سکتے تھے, یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن اب ہم اس کو صرف رب ہی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ایک معنی بھی نکل رہا ہے اس سے, رب. تو اب ہم اس میں رب کا اس میں کون سے اعراب لگیں گے یہ آپ سمجھیں. تو جیسے ہم نے یہاں لگایا زبر, را پر زبر لگایا کیونکہ آواز اوپر اٹھ رہی ہے, اور با پر کیا کیا ہم نے, جزم لگایا. کیا ہو گیا, را اور با مل کر کے کیا بنا, رب. یعنی را پر زبر رہا اور با پر کیا رہا, جزم. یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ اردو میں استعمال ہونے والی چیزوں میں, زبر, زیر, پیش, جزم. آپ کو اگر آپ میرے اس چینل سے جڑتے ہیں اور آگے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یقین جانے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت زیادہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے. میں نے اس کو لکھا رب, حالانکہ یہ اردو میں زبر زیر پیش تو آپ کو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہے, لیکن سب سے پہلے بیسک طور پہ سیکھنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا را با زبر رب, زبر اگر لگتا ہے اس پر تب رب بنتا, اگر اس پہ زیر لگا دیتے تو رب بن جاتا, اور اگر اس پر پیش لگا دیتے تو رب بن جاتا. لیکن رب سے کوئی معنی نہیں نکل رہا ہے, رب سے کوئی معنی نہیں نکل رہا. لیکن جب زبر لگا رہے ہیں تو رب اللہ کو کہتے ہیں, خدا کو کہتے ہیں. اس سے ایک معنی نکل رہا ہے جس سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی با معنی الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم زیر لگاتے ہیں, فار ایگزامپل دیکھ لیں, یہ میں نے ایک لفظ لکھا, کیا لکھا آپ سب جانتے ہیں. اگر جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہلکا پھلکا اردو جانتے ہیں, وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ میں نے کیا لکھا. ہر کوئی پڑھے گا دن, کیا لکھا میں نے, دن. ہو سکتا تھا یہ دن ہو جائے یا دن ہو جائے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کیا, ایک اعراب کا استعمال کیا. یعنی
دال تھا اس کے نیچے زیر لگایا اور نون تھا اس کے اوپر جزم، تو دال اور نون کو جب ملایا ہم نے تو دال نون زیر دن بن گیا۔ اگر اسی کے اوپر زبر لگا دیتے تو دن ہو جاتا، پیش لگا دیتے تو دن ہو جاتا، لیکن نہ دن سے معنی نکل رہا ہے نہ دن سے معنی نکل رہا ہے، اس کا معنی جو نکل رہا ہے وہ زیر سے، یعنی دن ایام کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ سمجھ جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر جو سیکھنے والے ہیں وہ یقیناً اس چیز کو ضرور سیکھیں گے۔ اور یہ بظاہر تو آپ کو ایک بیسک چیز لگتی ہوگی، لیکن یہ ایسی قیمتی چیز ہے اور ایک ایسا نسخہ ہے جس سے آپ پورے طور پر ہر ایک اردو ورڈ لکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا پریکٹس اور تھوڑا دیر ہمارے ساتھ جڑنا، بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ آج میں نے آپ کو بتایا ہے زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، جزم، تشدید، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی سے الٹا تھے۔ اس چیز سے آپ ہم کو کمنٹ میں زبر زیر اور پیش سے دو ورڈ کمنٹ میں لکھ کر کے بتائیے کہ زبر سے کون سا ورڈ بن رہا ہے، زیر سے کون سا ورڈ بن رہا ہے، پیش سے کون سا ورڈ بن رہا ہے اور جزم کہاں پر لگ رہا ہے۔ آپ زبر زیر پیش کر کے ہم کو بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بہتر اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کو سمبلس بتائے، آپ نے سمجھا اس چیز کو، بہت اچھا لگا۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔